السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت واجب الاحترام ڈاکٹر عمر فاروق شیخ صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان، بہت واجب الاحترام جناب ڈاکٹر انوار الحق صاحب، جناب عبد الرحمن شاکر صاحب، قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان، عمائدین رحیم یار خان، برادران اسلام، نوجوانان اسلام، آج کی تقریب جس کا عنوان تقریب حلف وفاداری اور تقریب حلف برداری امارت ضلع، کہنے کو تو یہ ایک معمول کا عمل ہے اور کہنے کو تو یہ چند الفاظ اور چند جملے ہیں، لیکن حقیقت یوں ہے کہ اسلام کی تاریخ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں اور اس تاریخ کے تابع جن لوگوں نے اصلاح امت، اصلاح حکومت اور اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے اپنے وقت میں کام کیا، ان کے لیے ان الفاظ اور ان جملوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے یہ پہلی مرتبہ حلف نہیں اٹھایا، دو حلف تو ہر مسلمان نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور تیسرا حلف یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اٹھایا ہے، اور یہ چوتھا حلف ہے جو ڈاکٹر عمر فاروق شیخ صاحب نے اٹھایا ہے۔ ہمارے ایمان و یقین اور اعتقاد کے مطابق رب ذوالجلال نے جب اس دنیا میں حضرت انسان کو خلیفہ بنانا چاہا تو تمام ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے ایک سوال کیا۔ اس کے اندر میں اور آپ بھی تھے اور ہم سے پہلے بھی تھے اور ہم سے بعد والے بھی ہوں گے، اور سوال یہ کیا اپنی مخلوق کی طرف مخاطب کرتے ہوئے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان، ایک جواب دیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ عہد و پیمان حاصل کرنے کے بعد اور اوتھ سرمنی منعقد ہونے کے بعد رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، اور وقت کے ساتھ ساتھ گردش زمانہ کے ہاتھوں جو ترمیم، تبدل، لغزشیں، کوتاہیاں، بھول اور گمراہی جو دنیا کا اور انسانوں کا خاصہ ہے، اس کے ساتھ مختلف انبیاء کرام آتے رہے۔ پھر تیسرا حلف ہم نے ان الفاظ کے اندر دیا اور اپنے رب سے عہد باندھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے نبی، اس کے پیغمبر، اور اس کی طرف سے اس آخری امت کے لیے آخری نبی اور آخری ہادی ہیں۔ لیکن پھر کچھ بھول بھلیوں میں جب لوگ پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آتا، پھر صحابہ کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، مصلحین کا دور ہے، مجددین کا دور ہے، اور مجددین نے اصلاح حکومت اور اصلاح معاشرہ میں اپنا وہ شاندار کردار ادا کیا کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہو۔ اگر میں مجددین کی کہانی سناؤں، اور میرا دل چاہتا تھا کہ آج رحیم یار خان کے اہل دانش سے مکالمہ ہے، گفتگو ہے، ملاقات ہے، میں اس ذکر کو چھیڑوں، لیکن مجھے احساس ہے کہ تقریب تاخیر سے شروع ہوئی اور آپ کتنے مصروف لوگ ہیں، میں اس کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے اس گفتگو کو نہیں چھیڑتا آپ کو، لیکن میں نے اشارہ دے دیا کہ مجددین نیا دین پیش نہیں کرتے، کوئی نیا تخیل پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نازل کردہ فرامین کو، اس کے نازل کردہ قانون اور ضابطے کو، قاعدے کو، اس کے انبیاء کی چھوڑی ہوئی شریعت اور طریق کو جھاڑ جھکاڑ سے صاف کر کے، ملاوٹ سے پاک کر کے، گرد اور غبار سے اٹی ہوئی چیزوں کو صاف اور شفاف اور مصفہ کر کے دوبارہ اسی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کا نام تجدید احیاء دین ہے۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف مجددین نے کی، لیکن میں آج آپ سے اپنے اصل موضوع پر جس پر بات کرنا چاہتا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک آیت کریمہ کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھنا چاہیں تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ڈگر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی صرف انبیاء کے اوپر آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام اللہ کے خاص لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشف اور کرامات اللہ کے پسندیدہ اور اولیاء کے اوپر ہوتا ہے، اور کچھ غلط نہیں سمجھتے، ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جو بات نہیں سمجھتے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں، ہم نے آپ کے قلب کے اوپر الہام کیا، آپ کے دل کے اوپر الہام کیا، ہر فرد اور بشر کے اوپر الہام کیا، مرد اور عورت کے اوپر الہام کیا، ان پڑھ اور تعلیم یافتہ پر الہام کیا، بچے پر، آزاد پر اور غلام پر الہام کیا، چھوٹے پر اور بڑے پر الہام کیا، امریکہ میں بسنے والے اور افریقہ میں بسنے والے اور رحیم یار خان کے میں بسنے والے پر الہام کیا۔ کیا الہام کیا؟ ہم نے آپ کے دل کے اوپر الہام کیا،
آپ کے دل کے اندر ایک بات ودیت کر دی، آپ کے فہم، شعور اور ادراک کے اندر انجیکشن لگایا، وہ آپ کے خون میں گردش کی طرح دوڑتی ہے۔ وہ الہام یہ کیا ہے ہر فرد کے اوپر، اور ہر فرد مخاطب ہے میرے رب کریم کا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج ڈپٹی کمشنر کا فرمان میرے نام آ جائے، گورنر پنجاب کا لیٹر میرے نام آ جائے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی چٹھی آ جائے، تو 7 نسلوں تک اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجا سجا کر رکھتے ہیں کہ ایڈورڈ ہشتن کا سرٹیفکیٹ ہے، ملکہ وکٹوریہ نے سند فضیلت عطا فرمائی تھی۔ لیکن میرے رب کریم کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں پر الہام کیا۔ وہ کیا الہام کیا؟ فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا الہام، جھوٹ اور سچ کا الہام، اچھائی اور برائی کا الہام، تقوی اور فجور کا الہام۔ 2 لفظوں کے اندر کائنات کو بند کر دی کہ یہ دل کے اندر ایسا مفتی بٹھایا، اس دل کے اندر ایسا قاضی مقرر کیا، اس دل کے اندر ایسا چیف جسٹس بٹھایا کہ جو نیکی کو پہچانتا ہے اور برائی کو سمجھتا ہے، جو تقوی کو سمجھتا ہے اور فجور کو جانتا ہے، اس کا دل ہر وقت عدل اور انصاف کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسی کو ضمیر کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ یہی گمراہ کرنے والا، یہی رستہ دکھانے والا، سچ اور جھوٹ، برائی اور بھلائی، نیکی اور بدی، تقوی اور فجور، ہر فرد کے دل کے اوپر اللہ نے الہام کر دیا۔ تو فرمایا کہ بات طویل مگر قصہ مختصر، اور نتیجہ اس سے بھی مختصر کہ پس جس نے فجور سے اجتناب کیا، جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، وہ فلاح پا گیا۔ جس نے تقوی سے منہ موڑا، فجور کا راستہ اختیار کیا، اس نے خسران، گھاٹے کا سودا کر لیا۔ یہی حقیقت ہے انسان کی، یہی حقیقت ہے انسانیت کی، یہی حقیقت ہے اس کائنات کی۔ لیکن بس ہم بار بار منہ موڑتے ہیں، ہم بار بار اس سے اجتناب کرتے ہیں، ہم ہدایت کو گمراہی کے بدلے خریدتے نہیں ہیں بلکہ بیچتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، تھوڑے مول دنیا کی جاہ و منصب، وجاہت، شہرت، دولت، مال و اولاد، ہٹو بچوں کی صدائیں، چھوٹی چھوٹی ممبریاں، چھوٹی چھوٹی صدارتیں، فانی دنیا، ہر چیز کو فنا۔ اور میں کہتا ہوں فنا، لیکن کیونکہ یہ لفظ مستعمل ہے اس لیے کہتا ہوں کاش اس کو فنا ہوتی۔ اس کو تو فنا نہیں ہے، اس کو تو بقا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ظفر یہ کیا بات کرتے ہو؟ ہم نے آج تک فنا سنا، تم کہتے ہو بقا ہے۔ جی میں کہتا ہوں بقا ہے۔ اگر فنا ہوتی، مٹی میں مل جاتے، بات ختم ہو جاتی، دنیا پلٹ جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ مگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تو بقا ہے۔ نیکی بھی میرے سامنے، بدی بھی میرے سامنے۔ نہ نیکی مٹائی جا سکتی ہے، نہ بدی کو فنا ہے، بلکہ وہ میرے سامنے لائی جاتی ہے، ماں سوائے اس بات کے کہ میرا رب کریم میرے اور آپ کی پردہ پوشی کر لے۔ ماں سوائے اس بات فنا نہیں ہے۔ اگر یہی تو وہ نقطہ تھا، یہی تو وہ مسئلہ تھا جو نبی پاک اور دنیا کے سامنے، جو 1,24,000 انبیاء اور پوری دنیا کے سامنے درپیش تھا کہ یہ لوگ جو کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، یہ جو گلی سڑی ہڈیاں اور یہ دوبارہ سوال اور جواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ بناوٹی باتیں۔ لیکن آپ نے دیکھا اور میں نے سنا
کہ اب تو ان چیزوں کا انکار ممکن نہ رہا۔ اب تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آج اس مجلس کے اندر، اس ہال کے اندر، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے جو الفاظ ادا کی، انوار الحق صاحب نے جو بات کی، میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، یہ 1 مہینے کے بعد بھی اس ہال سے کیچ کی جا سکتی ہے، اس میز سے کیچ کی جا سکتی ہے، اس ڈائس سے کیچ کی جا سکتی ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کی کیا ہیں؟ جب ہمیں علماء کہتے تھے کہ ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے، کوئی انکار ممکن نہیں۔ لیکن میں اب آپ کو یہ بات سمجھانے کے بعد کہ یہ نیکی اور بدی، تقوی اور فجور کا فلسفہ اگر سمجھ آ گیا ہو تو پھر اس سے ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ تو جن کو یہ فلسفہ سمجھ آیا، جن کو یہ دعوت سمجھ آئی، جن کو یہ بات سمجھ آئی، ان کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کا دین آزاد لوگوں کے لیے ہے۔ ان کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کا کلام اور شریعت غلاموں کے لیے نہیں، آزاد لوگوں کے لیے ہے۔ ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ آزاد لوگ کسی سے اندھی محبت نہیں کرتے، کسی سے اندھی عقیدت نہیں کرتے، کسی کے زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگاتے، بلکہ ان کا ملجا و ماوا، ان کی محبت حقیقی، ان کی عقیدت حقیقی تو اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اس کی سربلندی کے لیے دنیا ترج دیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمیں جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر، ایئرپورٹ کے اوپر لوگ ملتے ہیں، کبھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، پورے صوبے کے اندر، پورے ضلع کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، میر خوار، لیکن پھرتے ہیں۔ ان کا دماغ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 15 20 منٹ ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنا مشن سمجھاتے ہیں، مشن نبوی سمجھاتے ہیں، دعوت نبوی، خطوط نبوی پر سمجھاتے ہیں، اور پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ صحیح آخر کوئی گال تے ہو سی وچ، کوئی نہ کوئی گل تے وچ ہونی ہے، کیا بات ہونی؟ اس لیے کہ یہ ہم دماغ، یہ دل جو دنیا کا رسیا ہو گیا ہے، وہ اس فہم کو، اس بصیرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ جو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی اجتماعیت کے اوپر، اجتماعی اصلاح کے اوپر، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے، خلافت علی منہاج النبوت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا دماغ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے، اس لیے ان کے لیے یہ انہونی ہے۔ مگر یہ انہونی آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے اندر اہلیت کی بھی کمی ہے، ہمارے اندر علمیت کی بھی کمی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر چل پھر کر تو دیکھو کہ یہاں پر اگر کسی کوچوانوں کی انجمن کا کسی کو صدر بنا دیں تو وہ تانگے والوں کی انجمن کا کوچوان ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر ریہڑی بانوں کا کسی کو ناظم بنا دیں تو وہ اس کے لیے اسٹے آرڈر لے کے آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بازاروں کی انجمن تاجران کے درمیان میں جو کشمکش ہوتی ہے، اور پھر ضلع کونسل، اور پھر مملکت، اور پھر پارٹیوں کی قیادت اور سیادت، اور پھر یہ تماشا جو آج لگا ہوا ہے، کوئی کہتا رہے، کوئی سنتا رہے، کوئی مانتا رہے، سوائے اس بات کے اور کیا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو باہر ہیں وہ بھی، اور جو ویٹنگ لسٹ پر ہیں وہ بھی، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ایسی جماعت کہ 1941، 26 اگست 1941 اور آج 2022 لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آنے والا روتا ہوا آتا ہے،
جانے والا ڈاکٹر صاحب کی طرح خوش و خرم ہوتا ہے، ہلکا اور پھلکا ہوتا ہے، نہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، نہ آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، نہ کنویسنگ اور نجوہ، نہ لابنگ اور سازش، نہ کوئی امیدوار ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، یعنی کند آلے سے ذبح کر دیا گیا۔ تو کون چاہے گا کہ میری گردن کند آلے سے ذبح کر دی جائے؟ مگر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری بھی دی، اور وہ خوشخبری یہ دی کہ وہ آدمی، وہ فرد جس کے دل میں خواہش نہیں تھی، جس نے اس منصب کے لیے کوشش نہیں کی تھی، اس منصب کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں کی تھی، اگر بلا خواہش بلا کوشش اس کو یہ ذمہ داری امت نے یا امت کے فرستادہ لوگوں نے یا امت کے کسی گروہ نے یا امت کے کسی جماعت نے، کسی جمعیت نے اس کے سپرد کر دی، تو اس کی تائید، اس کی سرپرستی، اس کی پشتیبانی رب جلیل فرماتے ہیں۔ بس یہی ہمارا واحد سہارا ہے، یہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، اسی سے ہم انرجی پاتے ہیں، اسی سے ہمارے اندر ڈھارس پیدا ہوتی ہے، اسی سے ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمزور لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، دیہی علاقوں کے لوگ، لیکن جب وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہیں، جب آئی جی اور ڈی آئی جی سے بات کرتے ہیں، تو ان کے پاؤں میں لغزش نہیں ہوتی، ان کے جسم پر ریشہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی لالچ اور کسی اندھی عقیدت میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں تو اپنے رب جلیل کی خوشنودی عزیز ہوتی ہے۔ مگر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو زندہ کرامت ہے میرے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے تو یہ کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگوں نے تو یہ کہا کہ وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لوگوں نے تو یہ کہا کہ وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن سید سے جب کسی نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، تو سید نے یہ کہا کہ ان الزام لگانے والوں کو میں نے ایسی سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس سے سخت سزا کوئی ان کو دے نہیں سکتا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں، یہ جو الزام لگا رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان دعووں سے بچ کر ان الزامات کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اور پھر یہ الزام علیہان جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ جانیں اور ان کا رب جانے، پھر یہ ثابت کریں گے کہ ایک بے نفس بے غرض اللہ کے بندے کے اوپر انہوں نے کیسے کیسے الزام لگائے۔ مگر آج میں ان کا پیروکار ہوں، فالوور ہوں، مگر ان کا بھی اندھا مقلد نہیں ہوں، ان کا اندھا پیروکار نہیں ہوں، ان کا غلام نہیں ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کا سپاہی، میں فلاں کا نوکر، میں فلاں کا کاسا لیس، میں ان کا نہ غلام ہوں، میں ان کا اندھا عقیدت مند نہیں ہوں، میں ان کو مجدد مانتا ہوں، اور اس مجدد کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر یہ منظر جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ پورے ملک طول و عرض کے اندر ہو رہا ہے۔ سید مودودی امیر حیدرآباد دکن کے رہنے والے، ان کے بعد میاں طفیل محمد امیر مشرقی پنجاب میں ریاست کپورتھلا کے رہنے والے، اس کے بعد امیر قاضی حسین احمد صاحب زیارت کاکا خیل نوشہرہ کے رہنے والے، اس کے بعد امیر سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ خالص دہلی کے رہنے والے اور کراچی سے بلونگ کرنے والے، اور اس کے بعد امیر جناب سراج الحق صاحب کہاں بارڈر کے اوپر سمر باغ، اس طرف افغانستان، اور دیر کے سے آگے سمر باغ ہے، چند قدم پر افغانستان ہے، پہاڑوں کے اندر بسیرہ کرنے والے۔ یہ اس دور کے اندر، نفسا نفسی کے دور کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دسترازی کے دور کے اندر یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر میں آپ کو کرامتوں اور کشف کی طرف نہیں بلانا چاہتا، اس لیے کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزوں کے ذریعے سے لوگوں کو نہیں بلایا تھا، عقل اور براہین کے ذریعے سے، فہم و فراست کے ذریعے سے۔ قرآن نے بھی معجزوں کے ذریعے سے نہیں بلایا۔ اولو الالباب، اولو الابصار، یشعرون، تعقلون، یعقلون،
اے عقل رکھنے والوں، اے شعور رکھنے والوں، اے بصیرت رکھنے والوں، اے بصارت رکھنے والوں، اے تدبر کرنے والوں، اے تدبر رکھنے والوں، اے میرے رحیم یار خان کے باسیوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جن کے تم جھنڈے اٹھاتے ہو، جن کی تم پشتی بانی کرتے ہو، جن کا تم عزم لانا چاہتے ہو، تم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حاصل کر سکے ہو؟ کیا حاصل کر لوگے؟ میں تینوں پہلو رکھتا ہوں۔ اگر کچھ نہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ قل ان الہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ لوگ کفر کے، فسق کے، ظلم کے، فلانا ظالم، فلانا کافر، فلانا گمراہ فتوے لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اے نبی میرے طرف سے اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے ظالم کون ہے، ان کو بتا دیجئے کہ فاسق کون ہے، ان کو بتا دیجئے کہ کافر کون ہے۔ نبی اللہ نے کہا اے بار الہ بتائیے، کہا کہ ان کو سنائیں میرا حکم، رب جلیل کا حکم، کسی مولوی صاحب کا نہیں، کسی پیر صاحب کا نہیں، کسی فقیہ کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی پریزیڈنٹ کا نہیں، کوئی UN کی ریزولیشن نہیں۔ کلمہ گو ہیں، سب نے حلف اٹھایا ہے عمر فاروق کی طرح، میں نے اور آپ نے ایک ہی حلف اٹھایا ہے۔ کیا کہا میرے رب جلیل نے؟ ان کو کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی ان کو کہیے، کہتا ہوں یا اللہ کہتا ہوں، کہا کہ ان کو کہیے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، دراصل وہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ نظام، اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اللہ کے نازل کردہ شریعت، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ فاسق ہیں، یعنی گمراہ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دراصل ظالم تو وہ لوگ ہیں، ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اور ظالم کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی کہا کہ اسی کا نام کیا طاغوت ہے۔ کیا کہا؟ طاغوت۔ طاغوت کسی میز کرسی کا نام نہیں ہے، کسی قبر کا نام نہیں ہے، کسی درخت کا نام نہیں ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے طاغوت، بلکہ اللہ کو کلمہ قبول نہیں ہے۔ لا سے آغاز ہوتا ہے، لا سے نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود۔ کہا کہ اچھا ہم نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا تم ایمان لائے؟ کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ نہیں تم ایمان نہیں لائے۔ یا اللہ ہم کیسے ایمان لائیں، کیسے قبول فرمائیں گے ہمارا ایمان؟ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ طاغوت کے کفر کا اعلان کرو۔ ڈاکٹر صاحب محترم، طاغوت سے کفر کا اعلان کرو، صرف میرا اقرار نہ کرو۔ تو بھی راضی رہے اور تو بھی راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے اور نواز شریف بھی راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے اور زرداری بھی ناظر رہے، اللہ بھی راضی رہے اور عمران خان بھی راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے اور کوئی اور بھی راضی رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، آپ کہیں گے یہ کیسے طاغوت ہیں؟ یہ ایسے ہی طاغوت ہیں جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنے مفاد سے، اپنے دل سے اللہ کی پسند کے مقابلے میں جو پسند آئے وہ طاغوت، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں مرضی طاغوت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون طاغوت، اللہ کے راستے کے مقابلے میں اپنا راستہ طاغوت، اللہ کی نفرت کے مقابلے میں اپنی ذاتی نفرت طاغوت، اللہ کی محبت کے مقابلے میں ذاتی محبت طاغوت، اللہ کے نظام کے مقابلے میں ذاتی نظام طاغوت، اللہ کے قاعدے کے مقابلے میں اپنا قاعدہ طاغوت، اللہ کے مقابلے کے اندر پنچایت طاغوت، اللہ کے مقابلے کے اندر عدالت طاغوت، سپریم کورٹ طاغوت،
پارلیمنٹ طاغوت، عمران خان طاغوت، نواز شریف طاغوت، آصف زرداری طاغوت، جو آئے گا وہ طاغوت، جو گیا ہے وہ طاغوت۔ ان الحکم الا للہ، مگر اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، مگر ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں، ماتھے پر پسینہ نہیں آتا۔ اللہ کے نظام سے پیٹھ موڑتے ہیں اور اغیار کے کاشانوں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ غلام کس مخلوق کا نام ہے؟ غلام جس کی تہذیب قبول کرو، جس کا کلچر قبول کرو، جس سے قانون قبول کرو، جس کی زبان قبول کرو، جس کا نظام قبول کرو، اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ یہ تو وہ غلامی ہے جو کمپریہنسو غلامی ہے۔ پہلے تو لوگوں کا جسم غلام ہوتا تھا، تمہارا جسم غلام، تمہاری روح غلام، تمہاری عقل غلام، تمہارا دل غلام، تمہارا لباس غلام، تمہارا نظام غلام، تم غلام ابن غلام ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کوئی غلام ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، جماعت اسلامی اس لیے کھڑی ہوئی اور اس کا کوئی کام نہیں۔ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ہم آپ کے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی، آپ کو اللہ نے زیادہ علم دیا، آپ کو اللہ نے عزت بخشی ہے، آپ کو اللہ نے وافر رزق بخشا ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اللہ کا حکم پہنچا، آپ کے پاس بھی پہنچا۔ میں جس قابل تھا، یہ جس قابل تھے حاضر ہو گئے۔ اگر تم لوگ حاضر ہو جاؤ گے اپنے رب کے حضور، یقین کرو یہ مشکل آسان ہو جائے، یہ منزل قریب آ جائے گی۔ ہم تو آپ کے جوتے سیدھے کریں گے، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیئیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس تحریک کی قیادت کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی آئے اس ملک کی قیادت کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں رول آف لا ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ افراتفری نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا اور بڑا نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، ہم تو یہ سب چاہتے ہیں۔ آپ کیجئے، ہم تو آپ کے دست و بازو ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں چلیں گے تو ہم تو چلیں گے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم تو مانیں گے، اس لیے کہ قبر اپنی اپنی، حساب اپنا اپنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔